بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 14A، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ اس سبق میں آج ہم سورۃ العصر پڑھیں گے اور گرامر میں یضربو، یسمعو، یعلمو، یعمل اور پھر ماذا جو ہے اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر نکات تعلیم یا شوق ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم 18 نئے الفاظ جو قرآن مجید میں 4445 مرتبہ آئے ہیں ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ سبق نمبر 14 کے اختتام تک آپ 174 الفاظ 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 36,556 بار آئے ہیں۔ قرآن مجید میں کل الفاظ 78,000 ہیں، اور اس کورس کے اختتام تک جو کہ یہ 20 گھنٹے کا کورس ہے اور آج اس کا 14واں گھنٹہ ہے، ہم انشاءاللہ 41,111 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ ہماری بیٹری جو ہے یہ گرین جو ہے یہ چارج ہو کر انشاءاللہ 19ویں سبق تک 20ویں سبق تک 41,111 تک چلی جائے گی انشاءاللہ۔ 7 ہوم ورک ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے 5 منٹ آپ تلاوت کیا کریں زبانی اور 5 منٹ قرآن مجید کو دیکھ کر۔ اس کے علاوہ بلیو کارڈ ہے، بکلٹ شیٹ جو ہے آپ اس کو بھی دیکھا کریں، وہ آپ کی ووکیبلری بڑھے گی اور آپ کو قرآن مجید کے الفاظ بھی یاد ہوں گے اور اسباق کے۔ کسی اچھے قاری کا قرآن سنا کریں اور اس کے معنوں پہ غور کیا کریں۔ اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا جو ہے اس کو کہ کوئی ایک ساتھی بنائیں، ان سے سوال جواب کریں، اگر نہیں تو آپ شیشے کے سامنے اس کی پریکٹس کریں۔ اور نماز کے اندر آپ مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے تاکہ آپ ترجمے کے ساتھ فیملیئر ہو سکیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اپنے لیے بھی رب زدنی علما پڑھیں، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے نمازی بھائی کے لیے، سب کے لیے رب زدنی علما پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان سب کے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ انتہائی مختصر صورت ہے لیکن ایک جامع صورت ہے، اور اس صورت کے اندر انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں وہ اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں، وہ ہیں ایک تو عقیدہ ہے اور دوسرا اعمال صالح ہے، اور ان کے اندر بقیہ 2 جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ سورۃ العصر، والعصر قسم ہے زمانے کی، والواو آپ پڑھ چکے، واو کا مطلب اور ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ قسم کے معنوں میں آئے گا، یہاں واو کا مطلب قسم ہے، قسم۔ قسم ہے، عصر کہتے ہیں زمانے کو، قسم ہے زمانے کی۔ قرآن مجید میں مختلف صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے واو سے شروع کی ہیں، والفجر ہے، واللیل ہے، والشمس ہے، والنجم ہے، والسماء ہے، اور والتین ہے، اس طرح اور کافی سارے، والضحیٰ ہے، کافی ساری صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے شروع کیا ہے ان کو نا۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور اردو بھی میں اس کی مثال ہے، یہ لفظ اردو میں مستعمل ہے عصر حاضر کے نام سے، یعنی آج کل کا زمانہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اسباق میں
جو ہے کہ یہ زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی گئی۔ انا بے شک، آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ انا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 1534 مرتبہ 1534 مرتبہ آیا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ آپ یہ قرآن مجید کی آیت یاد رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انا یہاں بے شک کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان ان بے شک، انا بے شک، یہ آپ نے پڑھا تھا، پہلے بھی پڑھا تھا، یہ 4 طرح کے الفاظ ہیں، ان اور انا، جو ان کے مختلف جو ہے الفاظ، یہ تقریباً 5000 دفعہ یہی 4 الفاظ جو ہے قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ انسان آدمی، ہم سب انسان ہیں، 2 ہی مختلف جو ہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الذاریات ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس کس جگہ پہ دنیا میں ٹکریں مار رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہم نے کما کے لے کے جانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان وہ خاص، الانسان آ جائے گا تو وہ خاص آ جائے گا۔ آپ کو بتایا تھا اسم کی یہ پہچان ہوتی ہے، اگر شروع میں الف لام آ جائے تو وہ خاص بن جاتا ہے۔ تو وہ خاص انسان یہاں پر بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آنے ہیں، ان سب کے سب کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ لا پڑھ چکے، البتہ اس کا معنی ہے، اور فی میں نے میں ہے، یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ وَلَقَدْ، تو یہاں پہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، سورۃ القمر کی جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ اور البتہ تحقیق یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو اس سے سمجھ حاصل کرے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں، وہ کچھ یہ ہے کہ کچھ ایسے علماء کرام انہیں کہیں گے، ہم ان کو تو عزت سے بلائیں گے، کہ ایسے انہوں نے لوگوں میں ڈال دیا ہے کہ 18 علم سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس سے سمجھ حاصل کرے۔ تو یہ اس طرح تو یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلایا جا رہا ہے نا۔ کون جھٹلا رہا ہے؟ جن کو ہم علماء کرام کہتے ہیں۔ سب کو اپنے اپنے گروبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا فتویٰ دے رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے خلاف جو بات ہے اس کو مت مانے، چاہے کسی بھی بندے نے کہی ہو، کسی بھی عالم نے کہی ہو۔ جو قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ بات ہماری ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، لا اور لی کے مختلف استعمالات ہیں۔ لا اور لی جب اسم کے ساتھ آتا ہے للہ، تو یہ بن جاتا ہے اللہ کے لیے، اور لہو یہ اس کے لیے بن جائے گا، اور فعل کے ساتھ آئے گا لیدبروا، تاکہ وہ غور کرے، تو یہ تاکہ کے معنوں میں آئے گا۔ لیتذکر، تاکہ کے معنوں میں آئے گا جب یہ فعل کے ساتھ آئے گا، اور جب یہ حرف کے ساتھ آئے گا لقد، تو یہ البتہ تاکید کے لیے اور قسم کے معنوں میں یہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح لفی جو ہے وہ بھی البتہ اور تاکید کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ۔ ان الانسان لفی خسر، فی میں نے میں آپ پڑھ چکے، خسر کہتے ہیں خسارہ، گھاٹے کو، ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی انسان کی چلی جائے۔ آئیے اب میں یہ 4 بار اس کے اندر تاکید کی گئی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم بے شک البتہ، اور یہ بیان کہ اکثریت خسارے میں ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، اور بے چینی میں بھی، اور یہ بھی دعا فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ یعنی والعصر، اللہ قسم کہہ رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی۔ پھر کہہ رہے ہیں ان، بے شک، الانسان، کہ انسان لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ 3 قسمیں تو یہاں پہ ہی آ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ یہ مشق کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے۔ والعصر،
قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، ان الانسان، بے شک انسان، بے شک انسان، لفی خسر، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے، البتہ خسارے میں ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یاد رکھے، یاد ہے نا حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 70,000 لوگ جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایک دم سے عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میں بھی ان 70,000 میں شامل ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم ان کے اندر شامل ہو۔ ایک اور صحابی اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تجھ سے سبقت لے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کو دل کرے، دل کے اندر یہ آئے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں، اس کو فوراً کر لیں، ورنہ شیطان وار کر دے گا، آپ کو پیچھے لے جائے۔ فوراً کر لیں یا رحمۃ اللہ۔ مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنا احتساب کریں کہ گزرے زمانے میں ہم نے کیا کیا، آج ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، اور پھر اپنا پلان بنائیں مستقبل کا کہ جو غلطیاں آج ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ ہم نہیں کریں گے، اور جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسان نے کوشش کرنی ہوتی ہے، پھر باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بندہ کوشش تو کرے نا، آئے تو صحیح، نیت تو کرے۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں جی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اللہ سوائے، یہ قرآن مجید میں 664 مرتبہ آیا ہے۔ یہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے پہلے اس باب میں، اللہ سوائے، الذین یہ آپ پڑھ چکے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ کے اندر، الذین جو لوگ، تو یہاں پر آئے گا ان کے جو، کون کن کے، آمنو جو ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، ایمان مومن، یہ قرآن مجید میں لفظ 258 مرتبہ آیا ہے۔ وَعَمِلُوا اور ان سب نے عمل کیا، کیسے؟ عملہ عملو، ایسے ہی ہے نا جی، عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، یہ بھی آپ پڑھ چکے، اور ان سب نے عمل کیا، عملو اور ان سب نے عمل کیا، کیا عمل کیا؟ کون سا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ نیکی یا بری؟ برائی؟ نیکی۔ اسی لیے صالحات کا مطلب نیک عمل ہے۔ صالحون کی جمع صالحون آئے گی، اور صالحن صالحین کی جمع صالحین آئے گی جی، اور صالحاتن مؤنث کی جمع آئے گی صالحاتن، جی الف تا آ جائے گا آخر میں جی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر، اور پھر اپنے احتساب کریں کہ کیا میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے صدقہ کرتا ہوں، حج میں نے کیا کہ نہیں کیا، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور حج کرنا چاہیے، بلکہ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے۔ پھر اور چیز قرآن پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا، بھلائی کا حکم دیتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں کہ نہیں، اور حال میں کیا میری صورتحال ہے۔ اگر یہ چیزیں میں نہیں کرتا تو آج ہی سے نیت، ابھی سے نیت کریں کہ ان چیزوں کو میں کروں گا، اور جو جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد اپنا ہر عمل اچھے کرنے کا پلان بنائیے۔ وعلیکم السلام۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ مشق کریں، اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان کے جو، آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان کے جو، آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصالحات اور عمل کیے نیک،
अमल किए नेक इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए और अमल किए नेक, सिवाय उनके जो ईमान लाए और अमल किए नेक, वतवासो, और एक दूसरे को वसीयत की, वतवासो, और एक दूसरे को वसीयत की, बिलहक, किसकी? हक की। तो ये दर्रसा, तदारसा, ये जो है ये बिल्कुल इसी तरह के अल्फाज हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। तदारसु, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, ये तदारसु लेके आए हैं वहाँ से, दरसा दर्रसा, ये हमें सिखाने के लिए कि तदारसु और तवासो ये एक दूसरे के बदन पे है। तदारसु का मतलब उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, और तवासो उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। तदारसु के वजन पे तवासो यहाँ पे कुरान मजीद में है, किस बात की? हक की, सच की। हक कहाँ से मिलता है? हक कुरान और सुन्नत से मिलता है। कुरान से मिलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलेगा। और कुरान मजीद में सारी तफसील के अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र किया, कि हक के ऊपर वो एक दूसरे को वसीयत भी की और फिर उन्होंने एक दूसरे को वसीयत भी की सब्र के साथ। गोया ये एक ट्रेनिंग है इस काम की, नेक काम करने की, जो काम अंबिया ने किया, जो उलमाए कराम ने किया। आज भी देख लेना, अभी हम बैठे हैं तो कितने लोग हैं, शायद ज़िंदगी में कभी भी इस क्लास में इतने लोग नहीं हुए जितने इस वक्त हैं। लेकिन ये हम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। हम आ गए अल्लाह के घर में पढ़ाने के लिए, आप आ गए पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारा भी नाम उस लिस्ट में शामिल कर दे जो फरिश्ते अल्लाह के पास लेके जाते हैं कि या अल्लाह उस मस्जिद में तेरा और तेरे रसूल का जिक्र हो रहा था, अल्लाह ताला हमें भी उसके अंदर शामिल कर ले अपने फरिश्तों को। आमीन सुम्मा आमीन। इससे कभी नहीं घबराना चाहिए कि कम लोग हैं, जन्नत में भी कम लोगों ने जाना है। एक हदीस में आता है कि 1000 लोगों में से 999 ने दोज़ख में जाना और एक ने जन्नत में जाना। तो कभी भी कम तादाद को देख के घबराएं नहीं, अपने आप को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम आ गए हैं या अल्लाह तेरे घर कुरान सीखने के लिए, तेरी नमाज का तर्जमा सीखने के लिए, कुरान मजीद का तर्जमा सीखने के लिए। या अल्लाह तू इसे कबूल और मंजूर फरमा। हम किसी पे तान तशनी नहीं कर रहे, हम ना किसी को कुछ कह रहे हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी को कहा है, नबी तू क्यों अपनी जान को हलकान में डालता है? करीब है कि तू अपने आप को हिला कर ले, तेरा काम नहीं, तेरा काम है पैगाम पहुंचा देना, दिलों को बदलना। अल्लाह ने कहा मेरा काम है, मैं चाहूँ तो ये सारे मुसलमानों में, मैं चाहूँ तो कोई भी एक में मुसलमान। तो अल्लाह ताला ने तो अपने नबी को कहा कि यह नबी तेरा काम है पहुंचा देना, दिलों को फेरना मेरा काम है। हमारा भी काम है, खड़े हो गए हैं, हमारा काम है पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस नीयत से पढ़ें कि आपने भी इस काम को आगे पहुंचाना है। स्टूडेंट मोड में नहीं रहना, टीचर मोड में आना है इंशाअल्लाह ताला। कोई मुश्किल नहीं है, यकीन करें। शुरू में प्रॉब्लम होती है लेकिन वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैं सॉरी मजमून से थोड़ा सा निकल रहा हूँ, मजमून पे वापस आते हैं। तो कुरान ही समझ में ना आए तो कैसे ज़हन में बैठेगा? अब देखें ना, तर्जमा सीखना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर आपको खुद कुरान मजीद नहीं समझ में आ रहा, आपको नमाज का तर्जमा नहीं आता, तो भाई मेरे आप किसको क्या बताएंगे? आपको सूरह फातिहा का तर्जमा ही नहीं आता तो किसको आप बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या मतलब है, अर्रहमानिर रहीम का क्या मतलब है, मालिकी यौमिद्दीन का क्या मतलब है? क्या बताएंगे आप जब आपको खुद ही नहीं आता? इसलिए कुरान मजीद का तर्जमा सीखना ये जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। खुद भी सीखें और खुद भी सीखें, अपने घर वालों को भी सिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, बच्चियों को भी सिखाएं, और बच्चियों को तो लाजमी सिखाएं। बच्चियों ने तो आगे जाके जब उन्होंने माएँ बनना है तो उन्होंने तो अपनी औलाद की तरबियत करनी, और अपनी जिंदगी के पार्टनर को भी सिखाएं, उसको भी कहें सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर देखें कुरान की बरकतें कितनी आपके घरों पर नाज़िल होती हैं, हमारे घरों पर नाज़िल होती हैं। बेसब्र, सब्र की भी मैंने की, आपने पढ़ा था, साथ भी पढ़ा था और भी पढ़ा था। ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कोई लफ्ज़ आता जाएगा
اس کا ترجمہ جیسا قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ویسے ہی ہم بتائیں گے اس صورت کے لحاظ سے، اس آیت کے لحاظ سے۔ سب ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، صبر کیا ہے؟ نیکی پر صبر کرنا اور گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا۔ گناہ کرنے کو دل کرتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار وہ فلانی فلم لگی ہوئی ہے، ادھر آج یہ ڈرامہ لگا ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ ہے، فلانا فنکار آ رہا ہے، اعوذ باللہ میں تو فنکاروں کو کچھ اور کہتا ہوں، لیکن چونکہ یہ دینی ریکارڈنگ ہے تو میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو برا لفظ ہے، ہم اچھا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا شیطان ڈالتا ہے، وہ نہیں چھوڑو ادھر کیا بڑا ہوا، ادھر ہے ساری چاشنی تو ادھر ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، مشکلات آ جائے کوئی بات نہیں، یا اللہ تیری طرف سے آئی ہے انشاءاللہ تو ہی دور کرنے والا ہے۔ اور صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی بہت ضروری ہے۔ یہ غلط تصور کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اجتماعیت کا تصور ہے پورا اسلام کے اندر۔ ایک اہم صورت تواصو بالحق کی ہے کہ اپنے کسی ایک ساتھی کو چن لیجئے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ہمت بڑھائیے، صبر کی فضیلت بتائیے، اور اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصو بالحق کا کام وہ ہوتا ہے جو اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے انسان کرتا ہے۔ واہ اور او میں نے یا، تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر واو کا استعمال کیا جس کا اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے وقت ان چاروں صفاتوں پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ او فرماتے جس کا معنی یا ہے، تو یا آ جاتا تو پھر چاروں میں سے کوئی بھی ایک آپ کسی پہ بھی عمل کر لیتے تو وہ ٹھیک ہو جانا تھا، لیکن واو قسم کے زمرے میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لا کے کہا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ کیا کیا کرنا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کیا پہلے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا، پھر کیا کرنا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنا ہے، اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر وصیت کرنی ہے ایک دوسرے کو کہ بھائی صبر کے ساتھ۔ یہ 4 چیزیں کیا کیا؟ ایمان، نیک اعمال، ایک دوسرے کو کیا نام ہے حق کی نصیحت، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت۔ جزاک اللہ۔ آئیے اب ہم پورے تصور احساس کے ساتھ مکمل صورت پڑھیں گے، میرے ساتھ آپ دہرائیں، ساتھ ساتھ دہرائیں۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ سورۃ العصر کا جو خلاصہ ہے نا، یہ پیپر میں اگر آئے نا تو سورۃ العصر کا خلاصہ ایک لائن میں بتائیں تو آپ نے کہنا ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ مکمل خسارے سے، خسر سے یاد رکھیں، خسارہ گھاٹا نا، خسارہ گھاٹا جب آپ کو خسر یاد ہوگا نا تو والا ان الانسان لفی خسر، خسر یاد ہوگا نا آپ کو تو پھر آپ کو یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ جو ہے نا سورۃ العصر کا خلاصہ ہے۔ اب ہم لیتے ہیں بریک اور پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ گرائمر۔